بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، اب تک ہم نے سورہ بقرہ کی 7 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے لحاظ سے انسانوں کے 3 بڑے گروہ بنائے ہیں۔ نمبر 1، نیک فطرت۔ اس میں متقی یا پرہیزگار لوگ شامل ہیں۔ ان کا ذکر آیات نمبر 2 سے 4 تک ہے، جس میں بتایا گیا ہے یہ لوگ عالم غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ کفار کا ہے۔ سورہ بقرہ کے آیات نمبر 6 سے 7 میں ان کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اسلام کے تمام احکام کو جاننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی یہ اس کو مانتے ہیں اور مسلمان نہیں ہوتے، اور اللہ کو ماننے کے باوجود اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے کفار کہا ہے، کافر کہا ہے۔ انسانوں کا تیسرا گروہ منافق لوگ۔ اس قسم کی فطرت والے لوگوں کو اللہ پاک انتہائی خطرناک قرار دیتا ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ سامنے ایک بندے کو کچھ کہتے ہیں، دوسرے بندے کو کچھ کہتے ہیں۔ آج ہم ان منافق لوگوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے کہ ان کی کیا نشانیاں اللہ پاک ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ بقرہ کے آیت نمبر 8 میں ہمیں بتاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ان آیات مبارکہ میں انسان کے تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں قرآن اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے، زبانی دعویٰ اسلام اور ایمان کا کرے گا، لیکن دل میں کفر سمایا ہوا ہوگا۔ اس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہوگا، قول و فعل میں تضاد ہوگا۔ منافقین بھی ملحد اور کافر ہی ہوتے ہیں، مگر اپنے کفر پر مکر و فریب کا پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرے میں اور صالح نظام کے استحکام کے لیے ان کا وجود بہت خطرناک ہے۔ یہ گھر کے بھیدی اور کفار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے اس انسانیت کے گروہ کی شدید مذمت کی ہے اور اس کا ذکر بھی زیادہ تفصیل سے بتایا ہے، تاکہ معاشرہ میں ان کی شناخت ہو سکے، اہل اسلام ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ نفاق کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ یہ دونوں قسم کے منافق عہد رسالت میں مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ نمبر 1، حقیقی یا اعتقادی منافق، جس میں ایمان سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ اس کی سزا دائمی دوزخ ہے اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ ان کے بارے میں سورۃ نساء میں آتا ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ دوسری قسم مجازی منافق تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور گناہوں کا ارتکاب کرنے پر دلیر ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے قربانی اور ایثار سے گریز کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ پاک نے منافق کی ایک نشانی بتائی ہے، یعنی جھوٹا دعویٰ ایمان۔ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم بھی اللہ پر، روز آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اللہ اور یوم آخرت سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مسلمان اور مومن وہی ہے جو زبانی اقرار کے ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے اور عمل سے بھی اس کی شہادت دے۔ جو دل سے بھی تصدیق نہ کرے، یعنی ایمان نہ لائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ایمان کا کتنا ہی بلند اور بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے۔ اس لیے قرآن پاک نے منافقین کے زبانی دعویٰ ایمان کو کھول کر رکھ دیا کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ ان کے دل میں نہ خوف خدا ہے اور نہ ہی آخرت میں جواب دہی کا احساس ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ منافقین کے مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔
دوستو منافق لوگ اس لحاظ سے بھی بہت خطرناک ہیں کہ یہ ہمارے دوست بن کر اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹتے رہتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے دوست ہیں یا ہمارے دشمن۔